السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، لاسٹ کے سبق میں نے پڑھایا تھا 5ویں پارے کا 11واں رکوع، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے 5ویں پارے کا 12واں رکوع۔ 12واں رکوع شروع ہوتا ہے یہاں سے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ سے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ان تقصروا من الصلاة، ہے ساکن، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منہم معک ولیأخذوا اسلحتہم فإذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم میلۃ واحدہ ولا جناح علیکم ان کان بکم اذی من مطر او کنتم مرضی ان تضعوا عین واو مت پیش تضعوا اسلحتکم وخذوا حذرکم ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ
ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا ولا تہنوا فی ابتغاء القوم ان تکونوا تعلمون فإنهم یعلمون. میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ الف پر اور حمزہ پر جب بھی جزم آئے گا تو جس حروف پر الف یا حمزہ لگا ہوا ہو جزم والا اس میں جھٹکا لگے گا. جیسے تے پر الف ہے, الف پر جزم ہے تو تے الف زبر تا, اور یہ ہے یہ الف زبر یا. تو ان تکونوا تعلمون فإنهم یعلمون کما تعلمون. اس طریقے سے یہ جھٹکے لگیں گے. وترجون من اللہ ما لا یرجون وکان اللہ علیما حکیما. تو یہ اس طریقے سے آپ کو یاد کرنا ہے. اب یہ 2 لائنیں ہم ہجے سے بھی یاد کر لیتے ہیں. واو زبر وا, تے رے زبر تر و تر, جیم واو پیش جو و تر جو, نون زبر نا و تر جون, میم زیر می, نون لام زبر نل, منل, لام کھڑا زبر لا, من اللہ, ہے زیر ہی, من اللہ, میم الف زبر ما, لام الف زبر لا, ما لا, یہ رے زبر یر, جیم واو پیش جو, یرجو, نون ساکن, یرجون, واو زبر و, کاف الف زبر کا, وکا, نون لام زبر نل, وکانل, لام کھڑا زبر لا, وکان اللہ, ہے پیش ہو, وکان اللہ, عین زبر ع, لام یہ زیر لی, علی, میم 2 زبر من, علیمن, ہے زبر ح, کاف ہے زیر کی, حکی, میم الف زبر ما, حکیما. اب روا پڑھتے ہیں. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. تو یہ ہو گیا ہمارا 5ویں پارے کا 12واں رکوع مکمل. آپ کو جب سبق یاد ہو جائے, جیسے آپ اس کو یاد کریں گے 12ویں رکوع کو, تو جب یہ یاد ہو جائے تو اس کے بعد آپ پیچھے کا بھی دہرائیں گے. پیچھے کا جو ہم نے اب تک پڑھا ہے, یسرنا القرآن پڑھا ہے, پہلا پارہ پڑھ لیا, دوسرا پڑھ لیا, تیسرا پڑھ لیا اور چوتھا پڑھ لیا, یہ 5واں چل رہا ہے. تو آپ جیسے یسرنا القرآن کو دہرائیں گے, پہلے 2 3 صفحے پڑھ کے یسرنا القرآن ہو جائے, پھر پہلے پارے کو دہرائیں گے, 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع 4 رکوع 5 رکوع کر کے, پھر دوسرا پارہ, پھر اسی طریقے سے تیسرا پارہ, پھر چوتھا پارہ. تو اس طریقے سے اگر آپ روزانہ کا معمول بنا لیں گے تو آپ کو پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی, آپ کی اسپیڈ بھی بڑھے گی اور جو آپ نے پڑھا ہے وہ آپ کو یاد بھی رہے گا. تو سبق سے زیادہ
امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے وہ ہم دہراتے رہیں، بھولیں نہیں۔ بھئی ہم آگے کا پڑھتے رہیں اور پیچھے کا ہم بھول جائیں تو کیا فائدہ؟ تو طریقہ یہی ہے کہ جتنی محنت ہم سبق میں کرتے ہیں اس سے زیادہ محنت ہمیں پچھلا پڑھنے میں کرنا پڑے گی، تب ہمارا قرآن پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ جب طریقہ آ جائے گا تو انشاءاللہ قرآن پڑھنا بھی آ جائے گا۔ اور کوئی بھی پڑھائی ہو، اگر ہم آگے کا پڑھتے رہیں پیچھے کا بولتے رہیں پھر کیا فائدہ؟ تو ہم اس طریقے سے پڑھیں کہ ہم نے جو چیز یاد کری ہے وہ یاد رہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور آج ہم نے پڑھا ہے 5ویں پارے کا 12واں رکوع، اور کل ہم پڑھیں گے 5ویں پارے کا 13واں رکوع۔ تو ملتے ہیں کل کے سبق میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔